بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال تعالی والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، نئے سال کی مبارکباد کے تعلق سے اور اس نئے سال کی آمد پر خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے میں جو خرافات رائج ہیں اور جو عروج پر ہیں، میں اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے، اور ہمارے نوجوان جو جن خرافات میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو یہ بات سن لیں کہ یہ کوئی نیا سال اسلامی سال نہیں ہے، بلکہ اسلامی نئے سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، اور یہ جنوری کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے، جنوری سے اس سال کی ابتدا ہوتی ہے، 2018 کی ابتدا جو ہونے والی ہے، تو یہ عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے یہ نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ سو یہ اسلام کا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں اور نصرانیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے، جس کا ترک کرنا لازم و ضروری ہے، اور جس کو کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ آج ہمارے نوجوان بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ جو ہے 1 جنوری سے پہلے 29 دسمبر، 30 دسمبر، 31 دسمبر، یہ 4-5 دن میں جو ہے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ پیغامات کو ہر گروپ میں پھیلاتے ہیں، ہر جگہ پھیلاتے ہیں، ہر دوست کے پاس بھیجتے ہیں، اور اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں دوست کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کی۔ میرے دوستو، یاد رکھیں، آپ نے فلاں دوست کو مبارکباد سب سے پہلے پیش نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر لیا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا، جہنم کے انگارے کا مستحق بنا لیا سب سے پہلے، اس لیے کہ یہ چیز غیروں کا ہے، اور جس نے غیروں کے طریقے کو اختیار کیا، اس کو رائج کیا، اس کی ترسیل کی، اس کی اشاعت کی، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا۔ کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے طریقے کو اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس عمل کو، اس ناجائز عمل کو آج ترک کرنا لازم و ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، ہمارے نوجوان اس نئے سال کے آنے پر شام کا وقت جب آتا ہے تو ہمارے نوجوان اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں اور شراب کے اڈے میں چلے جاتے ہیں جشن منانے، زنا کے اڈے میں چلے جاتے ہیں، جوا کے اڈے میں چلے جاتے ہیں، سنیما ہال میں چلے جاتے ہیں، ٹی پارٹیاں کیا کرتے ہیں دوستوں کو بلا کر نئے سال کی خوشی میں، 1 جنوری کی خوشی میں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو ہم ٹی پارٹیوں کا انتظام کرتے ہیں، اللہ ہمیں یوں نہیں چھوڑ دے گا۔ کل قیامت کے دن جب ہم اسی حالت میں بغیر توبہ کیے مر جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی، کیا پتا ہماری موت کس وقت ہونے والی ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اسی وقت اگر ہماری روح قبض کر لی گئی، جب ہم یہ ساری خرافات کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ہیں آپ کے امتی؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ میں اللہ کا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں؟ میرے دوستو، کس منہ سے ہم اللہ کے سامنے جائیں گے؟ وہاں پھر شرمندگی کا معاملہ ہوگا، لیکن وہاں شرمندگی سے کیا فائدہ؟ جب جوانی میں تم نے اپنی جوانی کی قدر نہیں کی، بڑھاپے میں اس کے پچھتانے سے کیا فائدہ؟ کہتے ہیں کہ تب پچھتاوے سے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب چڑیا چگ جاتی ہے کھیت، اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کیجیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھا نہیں سکتا، طاقت نہیں رہتی، نہ ان کے منہ میں دانت رہتا ہے اور نہ ان کے منہ میں آنت رہتی ہے۔
نہ ان کے منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں آنت، تو یہ دونوں چیز رہتی نہیں ہے، نہ ان کے اندر قوت رہتی ہے، طاقت رہتی ہے، تو وہ کیسے کھائے بھلا؟ تو اسی طریقے سے انسان ہے، بڑھاپے کو جب پہنچ جاتا ہے، نہ ان کے منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، یہ دونوں چیزیں نہیں ہے، نہ طاقت و قوت ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، اب عبادت میں نہ مزہ آئے گا اور نہ وہ کچھ کر پائے گا، اگر گناہ کرنے کا سوچا تو گناہ بھی نہیں کر پائے گا، اور اللہ کی نیکی کمانے کا سوچا تو نیکی بھی نہیں کما پائے گا صحیح طریقے سے۔ اس لیے جوانی کو غنیمت جانے، آپ کو اللہ نے جوانی کی دولت عطا کی ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جوانی کو غنیمت جانے بڑھاپے سے پہلے۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم جوانی کی مستی میں ڈوب کر اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم جوانی کی مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، یہ آپ کی بھول ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ بڑھاپا آئے گا، پھر موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام بھی آئے گا، یہ کہتے ہوئے کہ چلیے وقت ختم ہو چکا ہے، اور پھر ہوا یہ ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں بڑی خوبصورت بات کہے ہیں کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، 2017 کا کیلنڈر ہماری زندگی سے مٹ رہا ہے، اور ہم 2018 کی آمد پر جشن منا رہے ہیں۔ موت کے ہم قریب ہو گئے 1 سال، اور ہم موت کے قریب ہونے پر جشن منا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کون انسان یہ سوچے گا؟ آپ سوچیں مثال کے طور پر ایک انسان کو اگر کہہ دیا جائے کہ 1 ہفتہ کے بعد آپ کو پھانسی ہونے والی ہے، سزا ہونے والی ہے، وہ جب دوسرا دن اس کے لیے سورج نکلے گا تو کیا سورج نکلنے کی خوشی میں وہ جشن منائے گا؟ کوئی عقل مند انسان اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ جشن منائے گا، بلکہ وہ سوچے گا کہ 1 دن میرا اور کم ہو گیا، اب 8 دن باقی تھے، اب 7 ہی دن باقی رہ گئے، 1 دن اور کم ہو گیا، اب 6 دن باقی رہ گئے۔ تو میرے دوستوں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی سے 2017 ختم ہو چکا، جو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے تمام امت مسلمہ کے غیور نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رواہ ترمذی۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ مومنین کی کامیابی والذین هم عن اللغو معرضون، یقیناً مومنین کامیاب ہے جو اپنے آپ کو لغویات سے، اپنے آپ کو فضول چیزوں سے بچائے رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ساری کی ساری لغو چیزیں ہیں، یہ ساری خرافات ہیں، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں میں ملوث کر کے جہنم کے مستحق نہ بنے۔ اور جو بھی ہمارے دوست احباب اس طرح کے پیغامات کی اشاعت کرتے ہیں، ہمارے پاس بھیجتے ہیں، شیئر کیا کرتے ہیں، ہم ان کو منع کریں، پیغام دے کہ اسلام نے ہمیں یہ سبق ہرگز نہیں دی ہے، میرے نبی نے یہ تعلیم ہمیں ہرگز نہیں دی ہے۔ میں آپ کو آخر میں ایک اور واقعہ بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ النصر نازل ہوئی، آخری وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معرف القرآن میں آیا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ وفات قریب ہے، وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو جمع کر کے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو وہاں پر حضرت ابوبکر و عمر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما وغیرہ موجود تھے، سب اس کو سن کر خوش ہوئے۔ اس میں اس میں جو ہے فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ کی وفات کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون روایت کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ اس صورت کے مفہوم سے میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا ہے، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، اشارہ کیا گیا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، آپ کے پردہ فرمانے کا وقت، اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو بتایا جاتا تھا میرے محبوب کیوں اتنی مشقت اٹھاتا ہے، کیوں اتنا مجاہدہ کرتا ہے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے ہیں، آپ اپنی عبادتوں میں کمی کیا کیجئے۔ قرآن نے اس کی گواہی دی، نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرے محبوب اپنی عبادتوں میں کمی کیا کیجئے، رات میں اتنی دیر تک کھڑا نہ رہا کرے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کمی کیجئے۔ امت کو کیسے میرے نبی کی شان ہے کہ میرے نبی کو کمی کرنے کو کہا جا رہا ہے اور امت کو زیادہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، بندوں کو زیادہ کرنے کو، اپنی عبادت میں اضافہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دینے کے لیے، ہمیں یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ میری امتی یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے کہ ہر آئے دن ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو فضول میں ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو خرافات سے، بدعات سے، شرکیات سے بچائیں، ان ساری لغویات سے بچا کر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، میرے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میرا اگر قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے، آپ کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائے۔ تو ہمارا طریقہ اللہ کے رسول کے طریقے سے اگر ملتا ہے تو پھر ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے محبوب بندہ ہیں، ورنہ اگر غیروں کے طریقے سے ملتا ہے تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن بڑا جواب دینا پڑے گا، پھر وہاں بڑی پشیمانی ہوگی۔ لیکن اس وقت کی پشیمانی، اس وقت کی سمجھ کوئی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج وقت ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ کر ان ساری لغویات سے اور ان ساری فضول چیزوں سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور امت مسلمہ کو بھی سمجھائیں کہ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے کرنے کی اجازت ہمیں اسلام ہرگز نہیں دیتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔